السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش خرم سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ چلتے ہیں جی آج کی بات کی طرف۔ تو آج کی بات جو ہے یہ ایک سچی کہانی ہے، سچی کہانی بھی نہیں، سچی بات ہے، اور اس کو آپ سنیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کیجیے گا۔ تو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ میں سائیکٹرسٹ ہوں، نہ میں موٹیویشن اسپیکر ہوں، لیکن جو کچھ بیتتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کے تجربات سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو چلتے ہیں، 2012 کی بات ہے کہ ایک دوست نے رابطہ کیا۔ یہ اب جس دوست کی کہانی ہے اس کی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک دوست نے رابطہ کیا کہ مجھے اپنے بزنس کو جو ہے نا اسلام آباد میں اسٹیبلش کرنا ہے، تو کیا آپ مجھے کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اب چونکہ وہ دوست بھی کسی تھرڈ پارٹی دوست کے تھرو آیا تھا، تھوڑا بھروسہ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا تھا، تو خیر کچھ عرصے کے بعد دونوں کی دوستی گہری ہوگی۔ اسلام آباد والے کو، کوئٹہ والے کو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، میں آپ کو اسٹیبلش کر دوں، لیکن آپ کے بزنس کے لیے پراپر آپ کو یہاں پہ ایک آفس بنانا پڑے گا، اور یہاں پہ پراپر ایک اسٹاف رکھنا پڑے گا، تو پھر یہ کام آپ کا ہو سکتا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں اسلام آباد میں پیدا ہوا، اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، میرے لیے پرابلم نہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو کام آپ کہہ رہے ہو یہ کام آلریڈی میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دوست نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ کچھ نام کرتے ہیں۔ وقار نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاؤ ایک آفس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے، کیا کہیں، کیونکہ میرے لیے یہ تھوڑا سا نیا کام ہے، تو مجھے تم ہینڈل کرو اور بتاؤ کہ اس میں جو ٹیم ہے وہ ہم کس طرح کے بندے رکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی اسلام آباد والے دوست نے کہا، اب ان کا نام ہم رکھ لیتے ہیں طیب۔ طیب نے کہا کہ جی اس نے اپنی اماؤنٹ بتا دی، پیسے وغیرہ بتا دی، سارا خرچہ بتا دیا کتنا خرچہ لگے گا، اور ایسے ایسے دوست جو ہے نا وہ ہم اگر ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں، شامل کر لیں، تو امید ہے مجھے کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اور دماغ میں ہم 6 ماہ کا جو بجٹ ہے نا وہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، اور اس میں امید ہے کہ ہم 6 ماہ میں کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ اچھی نکال لیں، کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ آ جائے گا۔ اب دونوں دوستوں کی باہمی مشاورت سے، باہمی اعتماد سے جو ہے نا اس نے پیسے وغیرہ بھجوا دیے۔ اس طیب نے جو ہے نا پوری محنت کے ساتھ، پوری جان فشانی اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا اپنا کام کیا، اور اس کے آفس کو اسٹیبلش کر کے اپنے ایک تیسرے دوست خرم کو کہا کہ چونکہ میں جاب کرتا ہوں، میں آفس نہیں سنبھال سکتا، نہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بس آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کروں گا کہ کہاں کہاں جا کے آپ میٹنگز کرو، یا کہاں کہاں جا کے آپ اپنا کام کرو، تو آپ کے ٹارگٹ جو ہے نا وہ اچیو ہو جائیں گے، 6 منتھ کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ نے جو ہم لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں سے آپ ایک کام کرنا کہ میرے بیٹے کو جاب دے دینا، اور اس کے جاب پہ جو تنخواہ وغیرہ آئے گی سمجھو میرا وہی جو ہے نا سرمایہ ہے۔ اور یہ بات طے کرنے کے بعد طیب نے اور وقار نے خرم کی تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہینڈسم اماؤنٹ سیلری لگا لی۔ 2012 میں جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے سیلری اس کی مختص ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوا، طیب جو ہے نا وہ دن کے ٹائم اپنے آفس میں چونکہ جاب کرتا تھا، تو وہ ان سب کو جو ہے نا جہاں جہاں پہ ان کے آفس کے کام کی نیڈ ہوتی تھی وہاں سے ریفرنس نکال کے نا ان کو دیتا تھا، اور ان کو کام شام کرواتا تھا۔ ودن 6 منتھ جو ہے نا کوئی 2-1 کروڑ روپے کا جو ہے نا بزنس ان کو کہیں سے مل گیا۔ اب چونکہ طیب نے وقار پہ بھروسہ کیا تھا، وقار نے طیب پہ بھروسہ تھا، ان دونوں نے جو ہے نا خرم پہ بھروسہ کیا تھا، اور چونکہ خرم جو تھا وہ طیب اس کو لے کے آیا تھا، تو اس نے، اب بات کو ذرا سمجھیے گا، طیب وہ بندہ ہے جس نے پورے اس کاروبار کو اسٹیبلش کیا ہے، اور وقار وہ بندہ ہے جس نے انویسٹمنٹ کی، اور خرم وہ بندہ ہے جو اس کام کو چلا رہا ہے، اور خرم جو ہے نا وہ طیب کا لایا ہوا ہے، طیب نے اس کے اوپر بھروسہ کیا اور اس کو لا کے اس کام پہ چھوڑ دیا۔ اب طیب کی جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے چونکہ سارے ریفرنس اس کے ہیں، اس نے ان ریفرنس کو وقار سے کہا کہ یہ تم ان کو یوز کرو، اور جو خرم ہے وہ ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ کر رہا ہے، مطلب آپ لگا لو کہ جو جی ایم ہے نا وہ خرم ہے، اور وہ سب کو جو ہے نا دیکھ رہا ہے، اور سارے کاروبار کو وہ واچ کر رہا ہے، اور طیب اس کے اوپر مکمل بھروسہ کر رہا ہے کہ اگر وقار میرے ساتھ کوئی کل کسی جگہ پہ کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے یا اس کی محنت کا اجر نہیں دیتا ہے نا، تو چلو یار خرم بیٹھا ہوا ہے، خرم اس کا دھیان رکھے گا۔ اور بڑی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ طیب کی نہیں تھی، طیب کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ اس کے بیٹے کو جو ہے نا اپنے آفس میں جاب دے کے نا ایک اچھی سیلری پہ لگا دیا جائے، بس اس کا فیوچر بن جائے۔ میری خیر ہے ایک باپ یہی بات کر سکتا تھا۔
اب ہوا کیا جی، ہوا یہاں پہ یہ کہ جب ان کو ایک پروجیکٹ مل گیا، تقریباً کوئی 2-1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ یا 1.5 اور 2 کروڑ کے درمیان کی اماؤنٹ کا پروجیکٹ تھا، جس کی اپروول آ چکی تھی، اور اپروول کے بعد اسیسمنٹ جاری تھی، تو طیب کے ساتھ جو ہے نا وقار کا اور خرم کا رویہ جو ہے نا بالکل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور ایسا رویہ خراب ہونا شروع ہوا کہ اس سے آفس کی چابی لے لی گئی، اسٹاف سے کہہ دیا گیا کہ جب یہ آئیں تو بس ان کو منع کر دیا جائے اور ان کی بات کو نہ سمجھا جائے، ان کی بات کو نہ سنا جائے، بس مطلب بالکل فارغ کر دیا گیا۔ اب طیب چونکہ وہ ملازم پیشہ آدمی تھا، اس نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا، سارا اس نے اسٹاف اسٹیبلش کیا تھا، آفس اسٹیبلش، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یار وقار کے ساتھ اس کے ملازم ٹھیک ہیں، خرم کے ساتھ ملازم ٹھیک ہیں، اس کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ طیب کا ایک دوست کا چھوٹا بھائی جو ہے نا، اس نے اس کو وہاں پہ چھوڑا ہوا تھا، کام شام کرتا تھا، وہ جاب اس کو لگوائی ہوئی تھی وہاں پہ۔ ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے بات کی کہ سر میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سر آپ کی جو پیٹھ پیچھے چیزیں ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، آپ کنٹرول کریں چیزوں کو۔ تو طیب نے کہا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے، مجھے مطلب میں نہ دیکھ رہا ہوں نہ کچھ کر رہا ہوں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ سوچ کے مطلب اس نے جو ہے چیزوں کو لائٹ لیا۔ اچھا خیر، اب ہم جو ہے نا ٹاپک کی طرف آتے ہیں، چونکہ یہ کہانی تو چل رہی ہے، اب اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان لوگوں نے مشترکہ کاروبار کروایا، ایک انویسٹر تھا، ایک کیئر ٹیکر تھا، اور ایک جو ہے نا وہ آگے چیزوں کو مینج کرنے والا تھا۔ لیکن یہاں پہ بات جو ہے نا وہ اعتبار اور بھروسے کی ہو رہی ہے۔ اب دونوں بندوں پہ طیب نے بھروسہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ طیب گیا تو تالا لگا ہوا تھا، جب اس نے کہا کہ چابی کہاں پہ رکھی ہوئی، جہاں پہ چابی رکھی وہاں پہ چابی نہیں تھی، جب اس نے کال کی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کوئٹہ آئے ہوئے ہیں، ہماری ایک میٹنگ ہے وہاں پہ، تو آپ کے پاس اس ٹائم جو ہے نا چابی وغیرہ نہیں ہے، بس آپ جاؤ، جب آئیں گے تو واپس آپ کو آ کے بلا لیں گے۔ اچھا 3-4 دن کے بعد اتفاقاً طیب وہاں سے گزر رہا تھا، ظاہری بات ہے مین روڈ پہ آفس تھا، تو گزرتے ہوئے اس کی نظر پڑی کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی، اور جب پلازم ان ہوا تو دیکھا تو دونوں بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا کہ یار آپ لوگ تو کوئٹہ میں تھے، انہوں نے کہا بس ابھی پہنچے ہیں، ابھی آ کے بیٹھے ہیں، ابھی آ کے بیٹھے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا، اس نے خیر طیب چونکہ کھلے دماغ کا دل کا بندہ تھا، اس نے بات کو ہضم کر لیا۔ تو واپس آتے ہوئے ایک دن چوکیدار نے اس کو کہا کہ سر آج کل آپ نہیں آ رہے ہیں، صاحب تو آتے ہیں لیکن آپ آج کل نہیں آ رہے۔ تو اس نے کہا کہ تو یہ تو کوئٹہ نہیں گئے؟ اس نے کہا کوئٹہ مجھے تو نہیں پتا کب گئے ہیں، یہ تو یہیں پہ ہے۔ اچھا خیر، اس کا تھوڑا کھٹکا لگ گیا کہ یار کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ ان چیزوں پہ بھروسہ رکھتا، تو اس نے کچھ بھی نہیں ری ایکشن دیا۔ اب ہوا کیا جی کہ ایک دن جناب اس کو وقار نے بلا لیا طیب کو کہ آپ آ جاؤ، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ چائے شائے پی بیٹھے ہیں، تو وقار کہتا ہے کہ یار آپ نہ خرم کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیا کرو، اس طرح سے وہ کام کو صحیح طور سے کر نہیں پاتا۔ تو طیب کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے جی آپ جو ہے نا بس آپ اس کو پوچھتے ہو، پوچھ تاچھ کرتے ہو۔ طیب کہتا ہے کہ باخدا میں نے تو کبھی دن میں کال بھی نہیں کی ہے، اور میں نے کال کرنا تو درکنار، میں تو کبھی اس کو میسج یا کچھ بات بھی نہیں کرتا، اور اگر کبھی فون کر بھی لوں تو یہ تو میرا فون اٹھاتے بھی نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں تو آپ لوگوں نے کہا تھا ہم کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، تو کوئٹہ نہیں گئے ہوئے تھے، نہیں یار وہ ہم ادھر ہی تھے، بس وہ میٹنگ میں تھے، بزی تھے، تو بس آپ کو مذاق کر دیا، اس کی جیسے چوری پکڑی گئی ہے نا۔ تو طیب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد شام کے ٹائم طیب دوبارہ آیا، تو اس کو دیکھ کے وقار کا موڈ آف ہو گیا کہ یار مطلب کیوں آئے ہو، جیسے کہہ رہے ہو کیوں آئے ہو۔ وہ اس کو لے کے نا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تو وقار نے کہا کہ یار وہ مطلب طیب نے کہا کہ وہ خرم کے پاس بیٹھتے ہیں نا، مطلب ظاہری بات ہے خرم اس کا طیب کا دوست تھا، اور گہرا دوست تھا، تبھی تو طیب نے اس کو آل اینڈ آل بنایا تھا اس ادارے کا۔ تو وقار کہنے لگا کہ نہیں بس اس کو کام کرنے تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا۔ اب اس کو تھوڑا سا غصہ آیا، کیا کہتے ہیں طیب کو، تو اس نے کہا کہ یار یہ کیا مطلب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا روز روز کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ تو وقار کہنے لگا کہ آ جاؤ۔ وقار، طیب اور خرم جب تینوں اکٹھے ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، تو وقار نے کہا کہ چونکہ یار دیکھو میں اس ادارے کا مالک ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا کام اچھے طریقے سے ہو، تو تمہاری وجہ سے نا خرم کام نہیں کر پاتا۔ تو طیب نے خرم کی طرف دیکھا، تو وہ آنکھیں جھکا کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، جیسے وہ آنکھیں نہ ملا رہا۔ تو آپ نا آج کے بعد نہیں آیا کرو، ہم لوگ اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ سارا بہترین دوست ہیں، جہاں ملیں گے اچھے طریقے سے ملیں گے، لیکن بائی پروفیشن جو ہے نا ہم لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے، تو آپ نا بس آج کے بعد آفس نہ آیا کرو۔ طیب ہکا بکا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یار اس کو کیا ہوا، اس نے کس طرح سے بات کی ہے۔
اب طیب اٹھ کے وہاں سے آ گیا. تو کہانی ہوتی ہے یہاں سے شروع کہ آپ نے ایک بندے پہ، ایک شخص پہ اعتبار کیا. اس کا انجام بھی میں آپ کو بتا دوں، کہانی کا انجام لازمی سنیے گا کیا ہوا تھا. آپ نے ایک بندے پہ بھروسہ کیا، اعتبار کیا، اس کو اپنا پارٹ سمجھا، اپنے جسم کا حصہ سمجھا، اپنے اعتبار کا حصہ سمجھا، آپ نے ہر چیز اس کے حوالے کر دی اور اس شخص نے آپ کے پاؤں کاٹے. سب سے بڑی بات یہ نہیں تھی کہ کاروبار سے الگ کر دیا یا کام سے الگ کر دیا یا پیسے نہیں دیے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کو لیگ پولنگ کی گئی، آپ کی پیٹھ پیچھے وار کیا گیا، آپ کی ایک تھرڈ بندے کے ساتھ دوستی ختم کی گئی، آپ کو معاشرے میں ایک غلط نام سے پکارا جائے گا کہ یار اس نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا نا. اب ایسے لوگوں سے آپ بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے آپ لڑ کیسے سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ انجام کیا ہوتا ہے؟ اب کہانی کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں. طیب بڑا اداس ہو کے آ گیا. ظاہری بات ہے اس کا دل دکھا تھا یار کہ اس نے اس ادارے کو ایک ایک کیل جو ہے نا اپنے پاس سے لے کے اس کے اوپر ٹائم لگایا تھا، اس کو اسٹیبلش کیا تھا جب یہ دونوں نہیں تھے. ٹھیک ہے، پھر اس نے خرم جیسے بندے کو ایک پسماندہ گاؤں سے بلا کے یہاں پہ بٹھا دیا اور اس بندے نے اس کی پشت پہ وار کیا. ایسے لوگ آپ کو آپ کے درمیان بھی ہوں گے، آپ کے دوستوں یاروں میں بھی ہوں گے، ہوتے ہیں. اب ان لوگوں سے نپٹنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طیب جب وہاں سے اٹھ کے آیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسے اس نے کوئی غلط ری ایکشن نہیں دیا، خاموش ہو گیا اور آ کر اس نے دکھی ہوا، پریشان تھا بہت زیادہ، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، بیٹھ گیا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں نا اور اس کو اپنی ساری چیزیں دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہوتا ہے نا، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کر رہا ہے. آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے. میں بتا دوں یہاں طیب نے بہت ٹائم لگایا سمجھنے میں. آپ کو فوراً اس کی ٹون سے، اس کی چیزوں سے، اس کی عادتوں سے اندازہ لگا لینا چاہیے. اب یہ عادتوں سے ہم کسی کے کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ مخلص ہے یا نہیں ہے، اس کے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. فی الوقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندوں کے ساتھ کیا جائے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، بالکل ان کے ساتھ کسی قسم کی لین دین تو دور کی بات ہے. بس ملے تو السلام علیکم، کیسے، چہرے پہ اسمائل رکھیں، السلام علیکم کیسے ہیں جی، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے، سلام دعا لیں، اور بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیں. نہ ان کی کسی کے ساتھ نیگیٹو بات کریں، نہ کسی سے ان کی نیگیٹو بات سنیں، اور بس یہی کہیں جی ٹھیک ہے چلے گئے چلے گئے. جہاں پہ ان کا تذکرہ ہو جی آپ بس اسمائل پاس کر دیں، جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں ان لوگوں سے. کیونکہ باقی لوگ ان کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باقی لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. ان کو صرف آپ سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ان سے نہ ان کی جو ہے نا یہ چیزیں نہ چھین لیں، یا وہ آپ نہ ان کے ساتھ مطلب ان کی جو پاور ہے وہ نہ چھین لیں. حالانکہ گھٹیا ترین حرکت یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے آپ اس کی پشت پہ ہی وار کرتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے، یہ دنیا ہے. اچھا خیر، اب یہ ہوا، ان کو چھوڑ دیا گیا. ہم نے ان کو چھوڑ دیا، بالکل ان سے کسی قسم کی لین دین بات چیت، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اب وہی بندے ٹھیک 1 سال کے بعد طیب کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارا پروجیکٹ نہیں آیا، ان لوگوں نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، آپ سے سوال کیا ہے. تو طیب اس بار ہمیں ان سے واپس جو ہے نا میٹنگ کا ٹائم لے کے دیں، کیونکہ وہ کنٹری ہیڈ جو ہے نا ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اس کی ہنسی نکل گئی طیب کی کہ میں دیکھیں اچھے دوست ہیں ہم لوگ، اچھا ہمارا کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے آپ آئے ہو، میں نے عزت دی ہے، کھانا کھلایا، میں گاڑی بھی دیتا ہوں آپ کو، وہاں آپ کے آفس تک ڈراپ بھی کر دیتے ہیں، لیکن بائی پروفیشنل اب ہم ایک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اچھے دوست ہیں. اس نے کہا اچھے دوستی کا فرض میں نے پورا کر دیا نا. تو سیم ایز اٹ از اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرتے، آپ ان سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ان کو تقدیر جو ہے نا آپ کے دروازے پہ دوبارہ لے کے آتی ہے، تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے نا مکافات عمل ہے کہ یہ چیزیں واپس لے کے آتی ہیں. آج وہی چیزیں ہیں، وہی دور ہے، بھٹک رہے ہیں، سارے بھٹک رہے ہیں. اور وہ جو جس کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا تھا یا دھوکہ کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ہوتا ہے. وہ لوگ ناکام اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے دھوکہ دیا، اور وہ بندہ کامیاب ہوا اس لیے کامیاب ہوا کہ اس نے ان کے دھوکے کو ان کے اوپر ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ میں نے اللہ پہ چھوڑا، میں بالکل آزاد ہوں. کیونکہ آپ لڑ نہیں سکتے، آپ کیسے لڑو گے آپ کسی کے ساتھ؟ آپ کسی کی نیچر چینج نہیں کر سکتے. آپ سانپ کو ڈنگ مارنے سے منع کر سکتے ہو؟ آپ بچھو کو کاٹنے سے روک سکتے ہو؟ تو اسی طرح ہوتا ہے. تو میری کہانی سنانے کا یا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ بس خود پہ بھروسہ رکھیں
اور ایسے لوگوں کو بالکل سر پہ نہیں چڑھائیں اور ان کے حال پہ چھوڑیں، وہ ضرور آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی میری کاوش؟ کمنٹ میں آگاہ ضرور کیجیے گا، اور میری باتوں کو جو ہے نا آپ پلیز تھوڑا سمجھا کریں، دل چھوٹا نہیں کیا کریں، یہ دنیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ریگولر، آپ اگر میری اسٹوریز کو سنیں گے تو میں آپ کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں شیئر کروں گا کہ آپ کو ہوگا کہ یار ایک بندے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تو وہ زندہ کیسے رہا، یا آپ کو اتنا حوصلہ ملے گا کہ آپ جو ہے نا زمانے کو فیس کر سکیں گے۔ یہ دنیا داری ہے، یہاں پہ کسی کے پاس ٹائم نہیں کسی کی بات سننے۔ اللہ حافظ، چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔